گرامی، میرے انتہائی واجب الاحترام ذی قدر علماء کرام، میزبان مکرم، پیکر اخلاص حضرت مولانا آفتاب حیدر صاحب دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ نے مجھ سے پہلے منظوم کلام سنا اور بڑے بہترین انداز میں حضرت مولانا افتخار عباسی صاحب نے منظوم کلام پیش کیا، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، ان کے تفصیلی اور مفصل خطابات ہوں گے۔ میں دو چار باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ مبارک نشست سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے، اور میں عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک یہ خوشبو کی وہ ڈبیا ہے جسے جتنا کھولتے جاؤ گے مہکتی چلی جائے گی۔ حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرکزہ، انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا نشر الطیب، یعنی خوشبو کا پھیلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پہ کتاب لکھی، اور حضرت فرماتے ہیں جس دن میں نے کتاب لکھنا شروع کی، ہندوستان کے اندر طاعون کی بیماری تھی، ہر طرف روزانہ لوگ مر رہے تھے، کبھی کہیں سے موت کی خبر آتی، کبھی کہیں سے آتی۔ جس دن کتاب کے میں چند صفحے لکھتا، اس دن کہیں سے موت کی اطلاع نہ آتی۔ میں سمجھ گیا یہ اموات کا رک جانا، بیماریوں کا تھم جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی وجہ سے ہے۔ میں نے کتاب لکھنا شروع کی، وہاں سے کتاب پوری ہوئی، یہاں سے اللہ نے طاعون کی بیماری کو دور کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے، اللہ کی طرف سے سکون کی نعمت ملتی ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اولین اور آخرین کمالات دے کر بھیجا۔ جہاں جمال آپ پہ ختم ہوا، وہاں کمال آپ پہ ختم ہوا۔ رب ذوالجلال نے آپ کو حسن و جمال ایسا عطا فرمایا، ایسا حسن و جمال کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 5374 آقا کے ارشادات اپنے سینے میں محفوظ کر کے امت تک پہنچائے۔ میں نے عرض کی، ابو ہریرہ تو نے کم از کم 5000 سے زائد مرتبہ آقا کے رخ انور کی زیارت کی ہوگی، بتاؤ آسمان نبوت کا سراج منیر کیسا ہے؟ ابو ہریرہ عرض کرنے لگے، میں کیا بتاؤں، کأن الشمس تجری فی وجہہ، معلوم یہ ہوتا ہے سورج آسمان کی بلندی میں نہیں، آپ کے رخ انور میں چل رہا ہے۔ یہ آپ کے حسن کی پہلی گواہی دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور میں عرض کروں، جس خوش نصیب نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کی زیارت کی، وہ صحابی ہے، اور کائنات کے سارے ولی مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ بعد والے روزے رکھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، ساری رات عبادت کر سکتے ہیں، لیکن وہ نگاہیں کہاں سے لائیں گے جن نگاہوں سے صحابہ نے حضور کی زیارت کی۔ آپ کے حسن کی پہلی گواہی دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے حسن کی دوسری گواہی ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور عائشہ
آپ کی زوجہ ہیں، اور زوجہ شریک حیات جتنا شوہر کو جانتی ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے کسی سے سوئی لی، گھر کے اندر چراغ کا انتظام نہ تھا، شام کا اندھیرا تھا، وہ سوئی گم گئی، بتیری تلاش کی لیکن نہ ملی۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ کمرے میں تشریف لائے، حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے، آپ کے دانتوں کی چمک سے اتنی روشنی ہوئی کہ مجھے گمشدہ سوئی مل گئی۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسنا افضل من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد فجر وشمسنا تطلع بعد العشاء۔ فرمایا ایک ہمارا سورج، ایک آسمان کا سورج، ہمارا سورج آسمان کے سورج سے افضل کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا سورج طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد اور ہمارا سورج طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کمال ایسا عطا فرمایا، ایسا کمال جمال کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، اور کمال ایسا عطا فرمایا، ایسا کمال بھی کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ جو جز تھے وہ کل بنے، جو رہزن تھے وہ رہبر بنے۔ کل تک جن کی حیثیت ریت کے ذرے کی نہیں تھی، آج بلال کالا ہے گورا نہیں، پرایا ہے اپنا نہیں، غریب ہے امیر نہیں، چھوٹے خاندان کا ہے بڑے خاندان کا نہیں۔ آپ سے نسبت ہوئی، آپ کے ساتھ جڑا، اتنا بلند ہوا، بلال چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ میرے دوستو یہ عظمتیں کیوں ملی؟ یہ انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، معاشرہ بدلا، معیشت بدلی، رہن سہن بدلا، جذبات بدلے، احساس بدلا، خاندانی نظام بدلا۔ آپ تشریف لائے، کل تک جو بے حیثیت تھے آج ان کی عظمت پہ آسمان کے فرشتے رش کرنے لگے۔ آپ غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، نوریوں کے سردار جبریل امین موجود ہیں، سامنے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، فقیرانہ حیت ہے، کوئی ہٹو بچوں کی صدا نہیں، آگے پیچھے کوئی پروٹوکول نہیں، گمنامی کا پیکر بن کر سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ جبریل امین کہنے لگے حضور سلیمان آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل تم عرش کے رہنے والے، سلیمان فرش کا رہنے والا، تم نوریوں کے سردار سلیمان خاکی، تم بھی سلیمان کو جانتے ہو؟ جبریل امین کہنے لگے اے اللہ کے رسول، سلیمان کو زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ کیوں؟ سلیمان کے پلازے بہت تھے، بینک بیلنس بہت تھا، بڑا سٹیٹس تھا، کوئی زیادہ خاندان تھا، کوئی مالدار تھا؟ نہیں، بلکہ سلیمان کی دو عادتیں ایسی ہیں اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، ایک ان میں عاجزی بہت ہے، دوسرا سورہ اخلاص کی تلاوت بہت کرتی۔ تو میرے دوستو رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں کشش رکھی ہے، آپ کی اداؤں میں کھچاؤ رکھا ہے، آپ کی اداؤں میں عظمتیں رکھی ہیں۔ دعا کرو اللہ آپ سے سچی نسبت نصیب فرمائے، آپ سے تعلق نصیب فرمائے، زندگی میں بھی اور مرتے دم تک آپ کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔